ہاٹ ایئر بلون اور جنت کی دنیا۔ ہمارے سفر کا سب سے دلچسپ تجربہ گرم ہوا سے اڑنے والے غباروں میں بیٹھ کر اس علاقے کا فضائی نظارہ کرنا ہے۔ غباروں کے اترنے اور اڑنے کا مقام ہمارے ہوٹل کے نزدیک تھا اور ہماری کھڑکیوں سے یہ منظر صاف نظر آتا تھا۔ پہلے دن ہم فجر پڑھنے اٹھے تو یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ دوسرے دن ہم خود اڑنے والے تھے۔ فجر پڑھ کر فارغ ہوئے تو صبح 4 بجے ایک گاڑی ہمیں لینے آ گئی۔ غبارہ اڑنے کے مقام پر ہلکے پھلکے ناشتے کا بندوبست تھا۔ جون کے مہینے کے آغاز کے باوجود اس وقت یہاں کافی ٹھنڈ تھی۔ ہم ناشتہ کرتے جاتے اور غباروں میں بڑے بڑے پنکھوں کے ذریعے سے ہوا بھرنے کا منظر دیکھتے جاتے۔ یہ غبار ایک سادہ اصول پر اڑتے ہیں، وہ یہ کہ گرم ہوا اوپر اٹھ جاتی ہے، چنانچہ پہلے غبارے میں پنکھوں کے ذریعے سے ہوا بھری جاتی ہے، پھر ایک برنر کے ذریعے سے اس ہوا کو گرم کیا جاتا ہے، جس کے بعد غبارہ اڑ جاتا ہے۔ ہوا ٹھنڈی ہونے لگے تو غبارہ نیچے آ جاتا ہے۔ اس واقعے میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے جو بارہا لوگ مجھ سے کرتے رہتے ہیں کہ انسان جنت میں جا کر ہمیشہ کی زندگی میں کیا کریں گے؟ کیا وہ بور نہیں ہو جائیں گے؟ اس موجودہ دنیا کا حال یہ ہے کہ اس کے امکانات لامحدود ہیں۔ انسانوں نے چند امکانات کو دریافت کیا اور اپنی رات کو روشن کر لیا، گرمی کو سردی اور سردی کو گرمی میں بدل دیا، جہاز اور راکٹ بنا لیے۔ آخرت میں یہی آسمان و زمین بدل کر کہیں زیادہ بہتر بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اہل جنت کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان میں موجود امکانات کو دریافت کرتے رہیں۔ یہ دریافتیں کر کے وہ اپنی لذت اور خوشیوں کا نیا سامان تیار کرتے رہیں گے، لیکن موجودہ دنیا کی طرح ان نعمتوں کو پا کر وہ غافل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہر دریافت پر شکر گزاری، حمد اور تسبیح سے اپنے رب کا احسان مانیں گے جس نے ان کے لیے لامحدود امکانات کی دنیا بنا ڈالی۔ چنانچہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کی ابتدائی مہمانی کا سامان ان کو تیار ملے گا، لیکن اس کے بعد باقی عرصے کے لیے معاملات ان کو خود کرنا ہوں گے۔ انسانوں کو ابتدائی شکل میں ایک بادشاہت دے دی جائے گی، پھر جس کے جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اس کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوگی اور وہ دریافت کا عمل اتنی ہی زیادہ بڑی سطح پر کرے گا۔ یہی چیز اس کے مقام و انعام اور عزت و عظمت کا تعین کرے گی۔ یہ محض ایک اندازہ ہے، آخرت کی دنیا کی حقیقی نوعیت تو وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگی۔ یہ تو ہو گیا اس بات کا جواب کہ انسان وہاں جا کر کام کیا کرے گا۔ یہ بات کہ وہاں انسان بور ہو جائے گا اس لیے درست نہیں کہ خدا کی صفات اور تخلیقات لامحدود ہیں۔ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کائنات ہی لامحدود ہے۔ یہ کائنات ایک خام شکل میں انسان کو دے دی جائے گی جس میں جمال و کمال کے تمام امکانات پوشیدہ ہوں گے۔ وہاں اہل جنت اس قابل کر دیے جائیں گے کہ ان نعمتوں کو دریافت کریں اور ان سے محظوظ ہوں، اور یہی میرے نزدیک خالصتاً یوم القیامہ سورہ اعراف آیت 32 کا حقیقی مصداق ہے، یعنی وہاں کی ہر نعمت اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ نافرمانوں کے حصے میں جہنم کے کوڑا خانے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کنڈ ملیر جغرافیائی اعتبار سے یہ بلا شبہ ایک منفرد خطہ تھا۔ جانان ایک جگہ ہمیں لے گئی جسے تصور کی وادی یا امیجنیشن ویلی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں چٹانیں اس طرح ڈھل گئی ہیں کہ تصور کی آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے تو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی، جیسے ایک چٹان اونٹ جیسی تھی، ایک چٹان 3 خواتین کی طرح تھی۔ جانان کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی۔ پاکستان میں بھی ایسی جگہیں موجود ہیں۔ مثلاً بلوچستان کوسٹل ہائی وے پر واقع کنڈ ملیر میں ایسی ہی ایک جگہ موجود ہے۔ اس جگہ کو امید کی شہزادی یا پرنسس آف ہوپ کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک چٹان بالکل ایک شہزادی کا مجسمہ محسوس ہوتی ہے۔ یہاں انتہائی خوبصورت ساحل سمندر بھی ہے اور ہندوؤں کا ایک بڑا تاریخی مقام ہنگلاج بھی ہے۔ نیز باز بڑی خوبصورت اور صدیوں میں ہوا سے ترشی ہوئی چٹانیں بھی ہیں۔
یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ میں پاکستان کے بیشتر سیاحتی علاقوں میں سفر کرنے کے بعد یہ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے دوسروں کو کم ہی دیا ہوگا۔ اس کی بہت کچھ تفصیل میں اپنے پچھلے سفر نامے کھول آنکھ زمیں دیکھ میں کر چکا ہوں، مگر افسوس کہ ہم نے اپنے سیاحتی مقامات کو بالکل ضائع کر دیا ہے۔ غیر ملکی تو کیا، کوئی ملکی سیاح وہاں کا رخ نہیں کر سکتا۔ اس سفر نامے کی تصنیف سے قبل کالام کی حسین وادی میں ہو کر آیا، مگر حال یہ تھا کہ ہر طرف گندگی، بدبو، مکھیاں اور غلاظت تھی۔ 30 کلومیٹر بحرین سے کالام تک کی روڈ اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی کہ آدھے گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں طے ہوا۔ جہاں سڑک وغیرہ ہے وہاں ہوٹل غیر معیاری اور انتظامات ناقص ہیں۔ میں ملک کے بیشتر اہم سیاحتی مقامات سوات، کاغان، ہنزا، کشمیر اور ٹیکسلا وغیرہ جا چکا ہوں، مگر کہیں سیاحوں کے لیے وہ انتظام نہیں جو جدید دنیا میں معمول ہو چکا ہے۔ پھر سیاحت یہاں کیوں کر فروغ پا سکتی ہے؟ جب تک ہمارے اندر تعمیری ذہن پیدا نہیں ہوتا ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ سر دست ہمارے ہاں احتجاجی سیاست اور ٹکراؤ کی سوچ کا غلبہ ہے۔ اس انداز فکر کے ساتھ تعمیری ذہن پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ترکی نے دور جدید میں سیاحت کی انڈسٹری کا بہترین فائدہ اٹھایا ہے۔ سن 2014 میں 4 کروڑ سے زائد غیر ملکی سیاح ترکی آئے۔ ترکی کی تیز رفتار ترقی میں سیاحت کی صنعت کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ تاہم طیب اردگان کی موجودہ سیاسی پالیسیوں کے نتیجے میں ترکی کی سیاحتی صنعت کو زوال شروع ہو چکا ہے۔ سن 2015 میں سیاحوں کی تعداد 3.5 کروڑ رہ گئی، جبکہ موجودہ برس 2016 کی پہلی سہ ماہی میں 30% سیاح کم آئے تھے، جبکہ اس کے بعد پے در پے دہشت گردی کے واقعات اور پھر انقلاب کی ناکام کوشش اور سیاسی ناہمواری کے باعث یہ تعداد یقیناً کہیں زیادہ کم ہو گئی ہوگی۔ اسلام کا فروغ اور مسلمانوں کی فتوحات۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے برعکس اسلام سے قبل جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا، رعایا مجبور تھی کہ وہی مذہب اختیار کرے، دوسری شکل میں ان کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تاہم اسلامی فتوحات کے ساتھ ہر جگہ جبر کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسلام چونکہ ایک دعوتی مذہب ہے، اس کی تعلیمات فطری اور عدل پر مبنی ہیں۔ نیز موجودہ دور سے قبل مسلمانوں میں دعوتی سوچ پوری طرح زندہ تھی، اس لیے مسلمان یہ کوشش کرتے تھے کہ اسلام پھیلے۔ اکثر مسلمان فاتح قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود بہتر انسان ثابت ہوتے، چنانچہ اکثر جگہ اسلام خاموشی سے پھیل جاتا۔ خلافت راشدہ سے لے کر بعد کے ادوار تک اکثر جگہ یہی ہوا۔ جس چیز کو نمایاں کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مسلم فاتحین عام طور پر دینی جبر کا نظام ختم کر دیتے تھے، مگر خود جبر کر کے اسلام کو نہیں پھیلاتے تھے۔ اسلام ہمیشہ اپنی دعوتی قوت کے زور ہی پر پھیلا ہے۔ اسی شاہی جبر کی عدم موجودگی کی بنا پر بہت سی جگہوں پر جیسے ہندوستان اور اسپین وغیرہ میں مکمل آبادی مسلمان نہ ہوئی، جبکہ جہاں غیر مسلموں کا شاہی جبر موجود نہ تھا وہاں مسلم فاتحین کے بغیر ہی اسلام پھیل گیا، جیسے ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ۔ دور جدید میں گرچہ مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن جبر کا نظام بھی ختم ہو چکا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں مذہبی آزادی ہے، چنانچہ اب مسلمانوں کے پاس موقع ہے کہ وہ فتوحات کے بغیر ہی دنیا بھر میں اسلام کو پہنچا دیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ مسلمان تو اس وقت بعض دیگر ضروری کاموں میں مشغول ہیں، چنانچہ مسلمانوں کی اس غفلت سے فائدہ اٹھا کر شیطان حرکت میں آ گیا ہے۔ بعض نادان مسلمانوں کو استعمال کر کے وہ دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت عام کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔